الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انسانی زندگی کا وقت دو حصے ہیں۔ کچھ وقت انسان کا خلوت میں گزرتا ہے اور کچھ وقت دوسرے انسانوں کے ساتھ میل جول میں گزرتا ہے، جس کو ہم جلوت کہہ دیتے ہیں۔ تو خلوت بہتر ہے یا جلوت بہتر ہے؟ تو دونوں میں فوائد ہیں۔ کسی حالت میں خلوت بہتر ہوتی ہے اور کسی حالت میں جلوت بہتر ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا قلب عطا فرمایا ہے جو اللہ کی محبت کا حامل ہے۔ یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دل عطا فرمایا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا کچھ وقت اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں اور خلوت میں گزرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں گزرے اور اللہ کے دیدار میں گزرے۔ اس کا جیسے سونا ہماری ضرورت ہے، کتنے بھی مصروف ہوں لیکن وقت نکال کے آرام کرنا ہی پڑتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ خلوت یہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی۔ اس کی بنیاد ایمان ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہندو جوگی بھی کوشش کرتے ہیں، خلوتیں اختیار کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن خاک فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ تو پہلی چیز تو ایمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی اور پھر قریب قریب کے اوقات میں فرض کی۔ 5 نمازیں اکٹھی نہیں کی بلکہ دن رات میں اس کو مختلف اوقات پہ تقسیم کر دیا ہے کہ بندہ اپنے رب کو بھولے نہیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، کہ وہ انسان اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور پھر نماز اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہے، چاہے گھر کے کونے میں پڑھیں یا لاکھوں کے مجمع میں پڑھیں، نماز کی حیت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو فرمایا تحریمہ التکبیر، جب اللہ اکبر کہہ دیا تو سارے ما سوی اللہ جتنے تعلقات ہیں سارے حرام ہو گئے، سارے کے سارے منقطع ہو گئے، ایک اللہ کے ساتھ انسان جڑ جاتا ہے۔ جب تک سلام نہیں پھیرتا اس وقت تک انسان وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ سے دیدار ہوتا ہے، یہ اللہ کا دیدار ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ انسان سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب انسان تلاوت کرے تو یہ سوچے اللہ بول رہے ہیں، میں سن رہا ہوں۔ اس کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے پھر اللہ اللہ کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تو یہ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اس کے لیے یہ خلوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خلوت ہمارے ذمہ ویسے فرض کر دی ہے۔ اس خلوت کی شان کو مزید نکھارنے کے لیے اللہ اللہ کسی سے سیکھ لیں اور خلوت میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، تاکہ نماز ہماری نماز بن جائے، تلاوت صحیح معنوں میں ہماری تلاوت بن جائے، اس کے اندر جان زیادہ پیدا ہو جائے، یہ قرب الہی کا ذریعہ زیادہ بن جائیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتن کا زمانہ بتایا کہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ ماحول میں فتنے آئیں گے، فتنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فتنوں کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فما تأمرنا، اس میں آپ کیا حکم دیں گے ہمیں، ان فتنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ جو زمانہ آگے گزر رہا ہے فتنے بڑھ رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کونوا احلاس بیوتکم، تم اپنے گھر کی چٹائی بن جانا،
گھر کا جو کارپیٹ ہے نا وہ بن جانا. جو گھر کا کارپیٹ ہوتا ہے وہ گھر سے اٹھتا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا، ضرورت کے لیے نکلنا، کام کاج کے لیے نکلنا، اس کے علاوہ نہ نکلنا. اور اسی طریقے سے فتنوں کے زمانے میں آن رسول وسلم کا ایک ارشاد ہے، صحیح بخاری میں ہے، کتاب الجہاد میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کے پاس جو بہترین مال ہوگا وہ اس کی بکریاں ہوں گی. وہ ان بکریوں کو لے کے پہاڑوں میں نکل جائے گا، جہاں بارشیں ہوتی ہیں، جہاں سبزہ اگتا ہے وہاں چلا جائے گا. بکریاں سبزہ کھا لیں گی، یہ بکریوں کا دودھ پی لے گا، بکری کا گوشت کھا لے گا. اس طریقے سے یہ آبادی کے جو فتنے ہیں ان سے بچ جائے گا. یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو بچائے گا فتنوں سے انسان. صحابی نے سوال کیا بلکہ کہ من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عملک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو. ایک کام تو یہ کرو، زبان کو سنبھال لو. دوسرا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہونا چاہیے. آدمی زیادہ گھر میں ہی رہے، باہر نہ نکلے. اور تیسری بات فرمایا کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پہ رویا کرنا. تو باہر کا ماحول جب خراب ہو تو انسان گھر میں رہے، اور گھر میں رہ کے بالکل تنہا رہے یا کیا ہے لوگ مل جل کے رہے. تو اگر تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد کر رہا ہے، تو پھر تنہائی بہتر ہے، ورنہ مل جل کے رہنا بہتر ہے. کیونکہ آج کے دور میں بالکل تنہائی میں بھی بڑے فتنے ہیں. اس میں شیطان آ جاتا ہے، برے خیالات اس میں آتے ہیں. تو ان فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ نیک صحبت انسان اختیار کرے. تو باہر کے فتنوں سے بچاؤ کیا ہے؟ گھر کو اختیار زیادہ کرے. اور بالکل تنہائی کے فتنوں سے بچاؤ کیا ہے؟ انسان نیک صحبت اختیار کرے. اور اگر ذکر اللہ کے ساتھ خلوت مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. تو خلوت اور جلوت یہ کبھی اچھی ہوتی ہے، کبھی بری ہوتی ہے. تو تنہائی بسا اوقات انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی میرے والد صاحب سے ملتا اور کہتا ہے کہ مصروفیت بڑی ہے، اس کی وجہ سے میں آپ سے رابطہ نہیں رکھ سکا، مل نہیں سکا. فرمایا ٹھیک ہے، تم مجھ سے نہیں ملے، لیکن مبارک ہو آپ کو اگر آپ مصروف ہیں. آج کے دور میں یہ معاشی مصروفیات بھی انسان کو مل جائیں، دنیاوی مصروفیات بھی انسان کو مل جائیں، تو بہت سی برائیوں سے وہ بچا رہتا ہے. تو اس لیے آج کا دور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا دور ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ذکر و اذکار کی نوبت عطا فرمائیں تو وہ بہت بہتر چیز ہے، وہ اختیار کریں. ورنہ پھر یہ ہے کہ مصروفیت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب عطا فرمائے، اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے.